بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، 21 اکتوبر تک عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنے کی سازش کیوں کی گئی ہے اڈیالہ جیل میں، اور اس میں کپتان کے اپنے کون کون سے لوگ ملوث ہیں، آج یہ بڑی خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے تو اپنے پتے شو کر کے ایک بازی مار لی ہے، لیکن اب پتے شو کرنے کی باری عمران خان کی ہے، اور پیش گوئی یہ آئی ہے کہ ایک اہم ادارہ اور 2 ملک غیبی مدد کے انداز میں متحرک ہوں گے، اور اچانک کچھ ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ جن کے باعث عمران خان میدان سیاست کا ایک بار پھر سب سے طاقتور کھلاڑی بن جائے گا، اور یہ کام کوئی مہینوں میں نہیں، چند روز میں اور اسی 1-1.5 ہفتے میں ہونے جا رہا ہے۔ ایسا کہنا ہے ایک اللہ کے بندے کا جسے آپ اور ہم سب بابا جی حضرت داتا دربار والوں کے نام سے جانتے ہیں۔ ناظرین، اس کی وجہ یہ ہے، بابا جی کا کہنا ہے کہ عمران خان کو جب بھی کوئی بڑی مشکل پیش آتی ہے تو قدرت کی طرف سے ان کی سیکنڈ ڈیفنس لائن کو ایکٹیو کر دیا جاتا ہے۔ ماضی میں بھی ہم کئی بار یہ معجزات اور کرشمے جو اللہ کی قدرت سے رونما ہوتے ہیں وہ بار بار دیکھ چکے ہیں، اور بابا جی کا یہ کہنا ہے کہ اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس پیش گوئی کی بڑی ایمان افروز جو تفصیل ہے وہ بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور اہم ترین خبریں بھی کہ عمران خان نے علی امین گنڈا پور پر 3 حرف کیوں بھیجے کہ تم بھی بروٹس، جس طرح کہ ہم نے ہیڈ لائن میں لکھا ہے، آج اس کی تفصیل بھی آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، جب غائب ہوئے تھے علی امین گنڈا پور تو اس وقت انہیں تمام واٹس ایپ گروپوں سے ریموو کر دیا گیا تھا، یہ خبر آپ نے سن لی ہوگی۔ لیکن جب سے وہ واپس آئے ہیں اور جو کچھ انہوں نے کہا ہے اور کیا ہے، اس کے بعد اور بہت سی جگہوں سے بھی ان کو یا تو ریموو کر دیا گیا ہے، یا جو لوگ ان سے رابطے میں تھے وہ اب ان سے رابطے میں نہیں ہیں، جن میں ذرائع کا ایسا کہنا ہے کہ مراد سعید جیسے بہت سے ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو روپوش ہیں، اور ان کی لوکیشن جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اگر حکومت کے وہ نوٹس میں آ جائے۔ ناظرین، سب سے پہلے تو بروٹس یوٹیوب یعنی بروٹس تم بھی والی کہانی سن لیں، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ عمران خان کے لیے کتنا بڑا دکھ بھرا لمحہ ہے، جس سے آپ اور ہم سب دکھی ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ خان کو اس سے کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ جو کچھ یہ پیش آیا ہے حالیہ 72 گھنٹوں میں۔ ناظرین، جولیس سیزر جو تھا وہ اٹلی کا، جو موجودہ اٹلی ہے، کسی زمانے میں یہ رومن امپائر تھی، اس کا بادشاہ تھا، اور بروٹس اس کا سب سے با اعتماد اور سب سے طاقتور وزیر تھا۔ کچھ تاریخ دان کہتے ہیں کہ وہ اس کی محبوبہ کا بیٹا تھا، اور سیزر نے اسے اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سیزر کی سب سے جو محبوبہ بیوی تھی وہ اس کے پہلے شوہر سے یہ بیٹا تھا جس کا نام بروٹس تھا۔ بہرحال کوئی بھی رشتہ ہو اس کا، یہ سب مانتے ہیں کہ وہ سیزر کا با اعتماد ترین وزیر تھا۔ اسے آپ بادشاہ کا وزیر اعظم یا بادشاہ کا وزیر اعلیٰ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایک محلاتی سازش کے دوران ناظرین، جب سیزر کے خلاف بغاوت ہو گئی تو وہ محل کے عقبی راستے سے فرار ہونے لگتا ہے، اور اس راستے کا صرف بروٹس کو ہی پتہ ہوتا ہے، اور وہ وہاں خنجر لے کر چھپ جاتا ہے۔
क्योंकि वो अरसा दराज से सीज़र के दुश्मनों से खुफिया तौर पर मिला होता है। जो ही सीज़र खुफिया रास्ते से फरार होने लगता है, ब्रूटस इसकी कमर में खंजर घोंप देता है और उस वक़्त सीज़र पर यह इंकशाफ होता है कि इसका सबसे वफादार, सबसे बाएतमाद वज़ीर, जिसे इसने बेटा बना रखा था, वो भी बगावत में शामिल है और गद्दारों की सफ़ में खड़ा है। तो वो हैरत और दुख की इंतहा में मरने से पहले कुछ अल्फाज कहता है और उसके मुंह से ये सिर्फ 3 हरफ निकलते हैं जो तारीख का हिस्सा बन गए कि यू टू ब्रूटस, जिसका मतलब है कि ब्रूटस तुम भी, और वो फिर वफात पा जाता है, इंतकाल कर जाता है या मर जाता है। तो नाज़रीन, इमरान खान को हालिया 72 घंटों में जिस सबसे बड़े ज़हनी सदमे से दो चार होना पड़ा है, उसकी वजह यह है कि उसके पार्टी के जो 2 सबसे बाएतमाद तरीन बंदे थे इमरान खान के लिए, एक जिसे उन्होंने पार्टी का एक्टिंग चेयरमैन बनाया था और दूसरा वो जिसको उन्होंने सूबे का वज़ीर आला बनाया था, वो दोनों ब्रूटस निकले हैं और उसके मुखालफिन से मिले हुए थे। और जब ये इमरान खान पर ये राज फाश हुआ होगा नाजरीन, तो आप समझ सकते हैं कि उनके कितना बड़ा ज़हनी सदमा उन्हें पहुंचा होगा और कितना वो उन्हें दुख हुआ होगा, क्योंकि ये इस वक्त मामलात हैं, वो सूरत हाल है, बहुत नाजुक है और जो गद्दारी का जो इर्तिकाब किया गया है वो इंतहाई नाजुक वक़्त में किया गया है। बहुत से लोगों को अभी तक ये अलमिया, ये दुख और ये हकीकत जो बड़ी तल्ख है, हज़म नहीं हो रही और वो अभी तक गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं। नाज़रीन, दिल यकीन करें, हमारा भी यही कह रहा है कि अल्लाह करे ये सब खबरें झूठी हों और ये सब शकूक व शुबहात गलत हों और अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर दिल से खान के मुखलिस साथी हों और उन्होंने हालिया 72 घंटों में जो कुछ किया है वो किसी बड़ी हिकमत अमली के तहत किया गया हो और कप्तान को एतमाद में लेकर किया गया हो। लेकिन इस बात के चांसेस सिर्फ 5 से 10% हैं, क्योंकि इसके बाद जो वाक़यात पेश आए हैं, हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, वो तस्दीक कर रहे हैं यू टू ब्रूटस तुम भी वाली स्टोरी की। तो नाज़रीन, इसलिए ये हम कहने और ये लिखने पर मजबूर हैं कि गंडापुर का ये अमल देखकर इमरान खान ने इंतहाई दुखी दिल के साथ, भले दिल ही दिल में, ये 3 हरफ ज़रूर भेजे होंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर कि गंडापुर तुम भी। नाज़रीन, बहुत दुखी सूरत हाल है, बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन इसी अफसोसनाक, इसी दुखी सूरत हाल में से ही एक नई सुबह तलू होगी, ये हमारा ईमान है। क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था और आज फिर ये कह रहे हैं कि ये जो जंगें हैं, ये इनके बहुत बड़े बड़े नुकसानात हैं, लेकिन इन्हीं जंगों के बहुत बड़े बड़े फ़वाइद भी हैं। यही जंगें अगर ज़हमत हैं तो यही जंगें रहमत भी हैं, और इन जंगों का सबसे जो बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये गद्दारों को और मुनाफिकों को बेनकाब कर देती है और उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी जंगों के दौरान आपकी जान छुड़वा देता है। ग़ज़वा उहद, नाज़रीन, आपको याद होगी कि जब मदीना से मुसलमान चले तो उनका जो काफ़िला था वो 1000 मुजाहिदीन पर मुश्तमिल था, लेकिन रास्ते में आकर जो रईसुल मुनाफिकीन था अब्दुल्ला बिन उब्बी, वो अपने 300 जो जंगजू थे उन्हें लेकर अलग हो गया। तो मुसलमान 700 रह गए और फिर उनका मुकाबला कुफ़ार से हुआ ग़ज़वा उहद में, जिसमें उनकी तादाद 3000 थी। यानी 3000 का मुकाबला 1000 से होना था, लेकिन जब मुनाफिक अलग हो गए और उनका लीडर अलग हो गया अपने लोगों को लेकर, तो फिर 700 ने मुकाबला किया 3000 का। उसमें भी जो 700 थे वो उन्होंने फतह हासिल कर ली, वो फरार हो गए, शिकस्त खा गए।
لیکن ایک دستہ جو 50 60 یا 100 مجاہدین کا یا 70 مجاہدین کا ایک عقبی راستے پر تعینات کر رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کا، اور انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اب تو مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے، تو وہ بھی پھر اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت لوٹنے والوں میں شامل ہو گئے۔ لیکن جو حضرت خالد بن ولید تھے وہ اس وقت کفار کے لشکر میں تھے، اور جو کفار کا جو سمجھ لیں کہ گھڑ سوار دستہ تھا وہ ان کی کمان میں تھا۔ تو انہوں نے پہاڑ کا جو احد پہاڑ ہے گھوڑوں کے اپنے اس دستے کے ذریعے اس کا چکر کاٹا، اور مسلمانوں کے عقب سے اسی راستے سے جس پر رسول اللہ نے جو اپنے تیر کمان تیر انداز کھڑے کیے ہوئے تھے وہاں پیچھے سے آ کر مسلمانوں پر اس وقت یعنی غفلت کی حالت میں تھے اور وہ بکھرے ہوئے تھے، ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے کے دوران پھر وہاں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، اور وہ بھی واپس آ گئے، جو فرار ہو گئے تھے 3000 لوگ، اور مسلمان دو طرف سے گھر گئے۔ اور اسی جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سب سے پیارے چچا تھے حضرت حمزہ وہ بھی شہید ہو گئے، اور 70 مسلمان شہید ہوئے۔ پھر مسلمان بہت پہاڑ پر چڑھ گئے، پھر انہوں نے پتھر بازی شروع کر دی، ان کے جواب میں کفار نے بھی پتھر مارے، اور ایک پتھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخسار انور پر آ کر لگا اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر مسلمانوں کو بڑا حوصلہ دیا، اور بڑے مسلمان غمزدہ تھے اس حوالے سے۔ جب واپس آئے تو بھی جو کفار تھے وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھا، ہم نہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ جنگ نہیں لڑنی چاہیے تھی، کیونکہ ہم یہ جنگ لڑنے کی ہماری طاقت نہیں تھی، ان کی طاقت زیادہ تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیات مبارکہ نازل کی کہ یہ جو کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، جس کی موت آنی ہے وہ اس کو زمانہ امن میں بھی آ لے گی، وہ اس کو گھر میں بھی آ لے گی، میدان جنگ میں جانے کا موت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جو منافقین ہیں وہ اس جنگ میں بے نقاب ہوتے ہیں، یہ جنگوں کی سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑی نعمت گنی جاتی ہے، اور آپ کو پتہ ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ سب سے بڑا افسوسناک مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ یہ منافق اس وقت بے نقاب ہوں کہ جب آپ کی جنگ جو ہے وہ بالکل ہی آپ کا انتہائی نازک وقت ہو، جس طرح سراج الدولہ کا تھا، جس طرح سلطان ٹیپو کا تھا، اور جس طرح ہم نے ذکر کیا جولیس سیزر کا، کہ اس وقت ان سے دھوکہ کیا جائے کہ جب ان کی پوزیشن بہت کمزور ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا جائے، جو بروٹس نے گھونپا، جو میر جعفر اور میر صادق نے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان کی کمر میں گھونپا، اور انہیں بھی شکست ہو گئی۔ تو بات ناظرین یہ کرنے کی ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں وہ بے نقاب ایسے مواقع پر ہو جاتے ہیں، لیکن عمران خان کی اور اس قوم کی خوش قسمتی یہ ہے کہ یہ ایک بڑی شکست ضرور ہے کہ اور ایک بڑا صدمہ ضرور ہے، لیکن جس طرح ایک انگریزی کا فریز ہے کہ وی ہیو لاسٹ دا بیٹل بٹ ناٹ دا وار، ہم نے ایک مارکا ہارا ہے، ہم نے جنگ نہیں ہاری۔ جنگ مختلف مارکوں کا نام ہوتا ہے، اور یوں آپ سمجھ لیں کہ جو ایک فٹ بال کا میچ ہے اس کا ایک کوارٹر یعنی پہلا کوارٹر تھا، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے آخر میں انہوں نے گول کر کے برتری حاصل کر لی ہے، لیکن ابھی 3 کوارٹر باقی ہیں، ابھی کھیل باقی ہے۔ اگر یہ کرکٹ کا میچ ہے تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پوزیشن کچھ خراب ہوئی ہے، لیکن جو کپتان ہوتا ہے وہ کسی ایسے بڑے صدمے کے بعد اپنی فیلڈنگ بھی تبدیل کرتا ہے، اپنے بولر بھی تبدیل کرتا ہے، اگر فاسٹ بولر ہیں تو پھر سپنر لے آتا ہے، سپنر ہیں تو فاسٹ بولر لے آتا ہے، اگر بیٹس مین ہے تو وہ آرڈر چینج کر دیتا ہے۔ تو اس لیے جو ہی عمران خان اب دوبارہ رابطے میں آئیں گے پی ٹی آئی قیادت کے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سا جو آرڈر ہے، جو بیٹنگ آرڈر ہے، جو بولنگ ہے، جو فیلڈنگ ہے، وہ تبدیل ہوگی، جس طرح ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ یہ فیصلے ہو گئے ہیں کہ اب عمران خان یہ سب کچھ کرنے جا رہا ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ خیبر پختونخوا حکومت میں بھی تبدیلیاں آئیں گی، اور پی ٹی آئی کی قیادت میں بھی، اس کے ونگز میں بھی، یہ ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم اس کی مزید آپ کو تصدیق کر رہے ہیں کہ ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان نے پالیسی دی ہوئی ہے، اور جو حالیہ چند
ہفتوں کے دوران شکوک و شبہات ظاہر کیے جا رہے تھے وہ درست نکلے ہیں، اور عمران خان نے پہلے سے اپنے بااعتماد لوگوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ یہ جو سارا ایک پیریڈ ہے، یہ جو ایک فیز میں نے بنایا ہے کہ جلسے جلوس ہم کریں گے، اور اس دوران ہم دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے بارے میں ہمیں شکوک و شبہات ہیں ان کا کردار کیسا ہے۔ تو یہ جو ایک بڑا اہم اور فیصلہ کن مرحلہ آیا، اس نے بہت سے جو کردار ہیں وہ بے نقاب کر دے ہیں۔ شکوک و شبہات تو پہلے تھے، لیکن اب وہ شکوک و شبہات یقین میں بدل چکے ہیں۔ لیکن یہ اس لیے ایک نازک مرحلہ ہے کہ جو طاقتور مخالفین ہیں، جو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہیں، انہوں نے ایک ساتھ 2-3 وار کر دیے ہیں۔ ایک تو جو جیسے بریسٹر گوہر ہے یا علی امین گنڈا پور ہے، ان سے وہ کام لے لیا ہے کہ جس کے بعد اب وہ ان سے مزید کام نہیں لیں گے، انہیں ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر لیا گیا ہے، اور اب یہ کسی کام کے نہیں رہے، نہ ان کے اور نہ عمران خان کے۔ یہ ایک بڑی سخت حقیقت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب عمران خان کی باری ہے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے پتے شو کر دیے، لیکن کیا صرف عمران خان اکیلا ہی اڈیالہ جیل میں کھیل رہا ہے؟ پورے ریاست کے مختلف اداروں میں، مختلف ایوانوں میں، مختلف جو شعبہ ہے زندگی ہیں ان میں، عدلیہ میں، وکلا میں، اور اس ملک کی جو ڈیپ اسٹیبلشمنٹ ہے ان میں کیا سب لوگوں کی ایک ہی سوچ ہے؟ یہ بات درست نہیں ہے۔ اور پھر اس سے ہٹ کر جو ہم آپ کو بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ اس خطے میں ایک متبادل اسٹریٹجک بلاک تشکیل پا چکا ہے، اور اس کی جو تمام تر توقعات کا محور ہے وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے عوام ہیں، اور ان کا لیڈر عمران خان ہے۔ پہلے بھی وہاں سے غیبی امداد کے انداز میں عمران خان کو متعدد بار ریسکیو کیا گیا ہے، اور لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت سے آج ہماری بات ہوئی۔ جب بھی ہم زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، جس طرح آج تو ساری پی ٹی آئی پریشان ہے، پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام پریشان ہیں، تو آپ کی طرح ہم بھی پریشان ہیں، تو ایسے مواقع پر پھر ہم رابطہ کرتے ہیں اللہ والوں سے، تو وہاں سے ہمیں ڈھارس ملتی ہے، اور وہ ڈھارس ناظرین یہ ملی ہے کہ ایک بار پھر غیبی مدد کے انداز میں عمران خان کی حمایت کی جائے گی، مدد کی جائے گی، اور انہیں ریسکیو کیا جائے گا۔ یہ ریسکیو پاکستان کے عوام کے اندر بھی کوئی ابال پیدا کر کے کیا اللہ رب العزت کر سکتا ہے، کسی ادارے میں ابال پیدا کر کے بھی کر سکتا ہے، اعلیٰ عدلیہ میں بھی، خود ڈیپ اسٹیبلشمنٹ میں بھی، وکلا کمیونٹی میں بھی، اور جو دوست ممالک کے ہمارے ریاستی تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات کے کسی چینل کے حوالے سے بھی، اور بھی بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کی تفصیلات بابا جی نے ہمیں تو نہیں بتائی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، یہ اللہ کے کام ہیں، ہمیں بھی کچھ نہیں پتہ ہوتا، ہمیں صرف ایک اشارہ مل جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی خصوصی شفقت، اللہ کی خصوصی رحمت، اللہ کی خصوصی مدد سے فیضیاب ہے، اور عمران خان کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ ماضی میں بھی انہیں ریسکیو کیا گیا ہے غیبی مدد کے ذریعے، اور اس وقت بھی ریسکیو کیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس لیے مایوس ہونے کی، خوف زدہ ہونے کی، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خان ہمیشہ آپ کو کہتا رہتا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ جو ایک عارضی ہمیں شکست ہوئی ہے، اس کے بعد ہم غزوہ احد سے بڑی ناظرین ہم کیا مثال دے سکتے ہیں کہ انہی مجاہدین نے پھر نہ صرف کفار کو شکست دی بلکہ پورے عرب میں چھا گئے اور پوری دنیا میں چھا گئے۔ تو ایک جنگ میں جو شکست ہوتی ہے اس سے آپ کو سبق ملتے ہیں کہ آپ نے اپنے قائد کے حکم عدولی نہیں کرنی، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تیر انداز 50، 60 یا 70 جو ایک درہ تھا چھوٹا سا عقب میں غزوہ احد کے موقع پر وہاں کھڑے کیے تھے۔ بھائی قیامت آ جاتی، کچھ بھی ہو جاتا، کتنی لوٹ مال قیمت کی لوگ کر لیتے، جب تک رسول اللہ کا فرمان نہ آتا انہیں وہاں سے نہیں ہلنا چاہیے تھا۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ جب تک عمران خان کا پیغام نہیں آیا تھا، بھلے گنڈا پور ان سے مل گیا تھا، اگر کارکن اپنی جگہ پر ڈٹے رہتے اور اگلی رات بھی دوبارہ احتجاج کرتے کہ بھئی عمران خان کی طرف سے تو پیغام نہیں آیا، تو پھر اور صورتحال ہونی تھی۔ لیکن یہ ہم سے غزوہ احد والی غلطی ہو گئی ہے، ہمیں اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے
کارکنوں کی قربانیاں بے پناہ ہیں، ایسی قربانیاں پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دی جو ان 3 دنوں میں پشاور سے آنے والے کارکنوں نے دی ہیں، اور جو باقی مقامی کارکن تھے انہوں نے دی ہیں راولپنڈی اسلام آباد کے۔ ہم انہیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے بزدلی دکھائی ہے، ان کی جو بہادری ہے، اس کا جو صلہ ہے، وہ انہیں اللہ رب العزت کی ذات سے ملے گا، انہیں روز قیامت ملے گا۔ وہ ایک بہت بڑے جہاد میں شریک تھے کہ انہوں نے دیکھے اپنی جانوں پر ظلم برداشت کیا، لاٹھی چارج اور آنسو گئے سب کچھ، لیکن انہوں نے کوئی گملہ تک نہیں توڑا۔ انہوں نے راستے میں کتنی دکانیں آئیں، کتنے شیشے آئے، کتنی گاڑیاں آئیں، انہوں نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تو ایسے کمیٹڈ ورکر پی ٹی آئی کو اللہ رب العزت کا بہت بڑا انعام ہے، آپ بہت بڑا تحفہ ہیں، آپ بہت بڑی نعمت ہیں، جن لوگوں نے اس جہاد میں، اس جنگ میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ لیکن ایک تھوڑی سی غفلت ضرور ہو گئی ہے، آئندہ کے لیے ہمیں اور آپ سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ جب تک قیادت کی طرف سے دوبارہ آرڈر نہ آئے، وہ پہلا آرڈر کو اسٹینڈنگ آرڈر سمجھنا چاہیے ہمیں۔ تو یہ جو ایک ہم وہی ہے lost the battle but not the war، ہم ایک مارکے میں پسپا ہوئے ہیں لیکن پوری جنگ ہم نے نہیں ہاری، ہم پوری جنگ انشاءاللہ العزیز جیتیں گے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کا اس ملک پر احسان ہے، اس کے حوالے سے فیصلہ ہے کہ اس نے بہت بڑا کردار ادا کرنا ہے خطے کی سیاست میں، اپنے ملک کے حوالے سے، اپنے عوام کے حوالے سے، کیونکہ جو قیام پاکستان کا مقصد ہے وہ ابھی تک حاصل نہیں ہوا۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا ابھی ہدف ہم نے حاصل نہیں کیا۔ ابھی ہمارے بہت سے الہ ہیں، بہت سے خدا ہم نے بنائے ہوئے ہیں، بہت سے جاگیردار، بہت سے سرمایہ دار، بہت سے الیکٹیبلز، بہت سے جج، بہت سے میڈیا والے، بہت سے جرنیل، بہت سے ہر شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے مافیاز، کارٹلز، وہ ہمارے خدا بنے بیٹھے ہیں۔ ان سب خداؤں سے ہمیں نجات حاصل کرنا ہے، پھر ہی پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ صرف ایک اللہ پر ایمان ہمارا ہوگا۔ جب ہم یہ منزل حاصل کر لیں گے تو پھر خوشیاں اور خوشحالیاں ہمارے لیے نچھاور کی جائیں گی بارش کی طرح، اور ہم اپنی جھولیاں بھر لیں گے ان سے انشاءاللہ العزیز۔ اگر ہم نہ کر سکے ناظرین، تو ہماری جو آنے والی نسل ہے، یہ جو نوجوان ہیں، یہ اصل بینیفیشری ہیں اس ساری جد و جہد کے۔ جو اگر وہ سب سے زیادہ قربانیاں ان کی ہیں تو ثمرات بھی انشاءاللہ العزیز یہی سمیٹیں گے، کیونکہ 5-10 سال تو قوموں کی زندگی میں 15 سال کچھ نہیں رکھتے۔ آج عمران خان آ جائیں گے، 6 ماہ بعد، سال بعد آ جائیں گے، تو اس ملک کو اٹھاتے اٹھاتے 10-15 سال لگ جائیں گے، اور 10-15 سال بعد ہماری عمر کے لوگ، خود عمران خان، باقی لوگ تو اس دنیا میں شاید نہ ہوں۔ تو پھر اس پاکستان جو ایک خوشحال، ایک طاقتور، ایک دنیا کا قابل فخر ملک ہوگا، وہ تو پھر انہی نوجوانوں کا ہوگا جو آج اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو اس عظیم پاکستان سے کے ثمرات سمیٹنے کی اور زیادہ سے زیادہ خوشیاں سمیٹنے کے مواقع دیں۔ ہم دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کریں ناظرین کہ یہ جد و جہد جلد از جلد کامیاب ہو۔ اور ایک آخری بات ہم جاتے جاتے کر دیں کہ یہ جو عمران خان کے جو ساتھی ہیں، ان میں سے اب بہت سے ایکسپوز ہو گئے ہیں، جنہیں بڑے بڑے عہدے دیے گئے پارٹی میں، مختلف ونگز میں اور حکومت میں۔ اور پھر جو گنڈا پور ہے خاص طور پر، ان کا جو بے نقاب ہونا ہے، وہ سمجھ لیں کہ سب سے بڑا دھماکہ ہے، اور دوسرا سب سے بڑا دھماکہ بیرسٹر گوہر کا بے نقاب ہونا ہے۔ یہ دونوں عہدے اب نئی شخصیات کو دیے جائیں گے، ذرائع کا ایسا کہنا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ فوری یہ تبدیلیاں نہ ہوں، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب آپ دریا پار کر رہے ہوتے ہیں تو گھوڑا تبدیل نہیں کیا جاتا۔ تو ہو سکتا ہے حکمت عملی کے تحت ابھی عمران خان یہ بڑا فیصلہ نہ کریں، لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ اب ایک بار خیبر پختونخوا میں بھی نئی حکومت آئے گی، اور ان لوگوں پر آئے گی کہ جو اس ساری ایکسرسائز میں کمیٹڈ ورکر اور کمیٹڈ لیڈر ثابت ہو چکے ہیں۔ پارٹی قیادت بھی انہی کو دی جائے گی۔ آپ کو ہماری سابقہ ویڈیوز یاد ہوں گی کہ عمران خان کی اپنی انٹیلیجنس، پارٹی کی اپنی انٹیلیجنس سب کچھ مانیٹر کر رہی ہے، قیادت کو بھی مانیٹر کر رہی ہے، ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کو بھی مانیٹر کر رہی ہے کہ کس نے، اور ایم پی ایس کو خاص طور پر، کیونکہ ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو تو
چھپنے کا حکم ہے، روپوش ہو جانے کا حکم ہے، انہوں نے تو آنا ہی نہیں تھا۔ لیکن ایم پی ایس کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں تھا۔ کس ایم پی اے نے کیا کردار ادا کیا؟ کون صرف سیلفیاں بنانے اور ایک علامتی احتجاج میں شرکت تک محدود رہا، اور کون اپنے حلقے سے 500,000 بندے نوجوان ساتھ لے کر آیا، ان کی خدمت کی، ان کو ٹرانسپورٹ دی، ان کو کھانا دیا، ان کو رہائش دی۔ یہ ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہیں، اور جب وقت آئے گا تو پھر یہ سوالات ان سے کیے جائیں گے۔ ایسی ہی ایکسکلوسیو خبریں لے کر ہم جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔